علوم سب میرے رب کے ہیں۔ علوم کس کے ہیں؟ ان کا خالق کون ہے؟ میرا اللہ۔ یہ آپ نے کیسے کہا یہ دنیا کا، انگریزوں کا؟ یہ میرے اللہ کا ہے۔ جب میرے اللہ کا علم ہے تو جو اللہ تعالیٰ علم دے تو وہ تو اللہ کا علم ہے، اس کا تعلق کیوں نہیں دین سے ہوگا؟ یہ انگریزوں نے تقسیم کی ہے۔ پہلے تمام علوم ایک ساتھ پڑھائے جاتے تھے، آپ کو پتہ ہے، سائنس بھی، موسیقی بھی، جغرافیہ بھی، اور بہت ساری چیزیں۔ پھر وہ سب علیحدہ ہو کر انگریزوں نے اس کو علیحدہ کر دیا، یونیورسٹیز کا علیحدہ، کالج، اسکول کی تعلیم، اور دینی مدارس کے علیحدہ۔ انہیں پتہ تھا اگر یہ دینی مدارس کے لوگ سائنسدان بن گئے نا، یہ بہت خطرناک ہوں گے، کیونکہ یہ عقائد میں پختہ ہوتے ہیں، یہ عشق رسول میں پختہ ہوتے ہیں، یہ تو نہ ڈریں گے نہ کچھ کریں گے تو بیڑا غرق کر دیں گے ہمارا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو اس طرح سے ہٹاؤ، ایسے لوگوں کو لاؤ کہ جو زیادہ علم دین نہ رکھتے ہوں۔ انہوں نے دنیاوی علوم کو علیحدہ کر دیا۔ آپ قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے بچے کی تخلیق کے مراحل ذکر کیے ہیں۔ پہلے وہ پانی کا وہ ایک قطرہ ہوتا ہے، پھر وہ ایک گوشت کا وہ خون سا بنتا ہے، خون کی پھٹک، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے انسان بناتا ہے۔ یہ مراحل ذکر کیے ہیں۔ بائیولوجی، پودوں کے بارے میں غور و تفکر کا حکم ہے۔ آسمانوں، زمین اور دن اور رات کے آنے جانے پہ غور کرو۔ اونٹ پر غور کرو، اللہ نے فرمایا۔ زمین پہ غور کرو، کیسے اللہ نے زمین کو بچھایا۔ غور کریں گے، کیمسٹری، میتھمیٹکس، بائیولوجی، فزکس، سب آپ کو وہاں پہ اجمالی طور پہ نظر آئے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر یونیورسٹی میں ایک بچہ پڑھ رہا ہے اور وہ فزکس، کیمسٹری اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ مجھے اپنے اللہ کی معرفت حاصل ہو، تو ضمنی فائدے تو حاصل ہو ہی جائیں گے۔ اس کا فزکس، کیمسٹری پڑھنا بھی عبادت ہے، باعث ثواب ہے، اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ نے دعوت دی ہے قرآن پاک میں، آسمانوں پہ غور کرو، رات اور دن کے آنے جانے پہ غور کرو۔ آپ کریں ذرا، کیسے کریں گے؟ اور جس نے پڑھا ہے اسپیس کے بارے میں، اس نے سائنس پڑھی ہے، وہ غور کر سکتا ہے نا، کیسے سورج نکلتا ہے، کیسے اپنے آربٹ میں چیزیں گھوم رہی ہیں، کتنی گلیکسیز ہیں، کلسٹرز کتنے ہیں، یونیورس کتنی ہیں۔ میں بڑی دلچسپی رکھتا ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت میں پروگرام دیکھتا ہوں تاکہ اللہ کی قدرت کاملہ کا یقین میرے قلب میں پیدا ہو جائے۔ جب میں نے بچپن میں یہ حدیث پڑھی، بچپن سے مراد جب بالکل ینگ تھے، کہ سب سے ادنا ترین جنتی کو اتنی بڑی جنتی ملے گی جو دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگی، تو اچانک میرے دل میں خیال آیا یار اتنی بڑی جنت کہاں ہوگی؟ ان کو دنیا سے 10 گنا بڑی، ان کو، اور وہ بھی ادنا ہو تو اعلیٰ کو کتنی بڑی کہاں ہوگا؟ اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ذرا یوٹیوب پہ جائیے گا اور پھر آپ لکھیے گا کمپیریزن بٹوین پلینٹس، یا سیاروں کے درمیان موازنہ، اردو میں لکھ دیں، پھر آپ دیکھیں آپ کی زمین تو ایسے ایک نقطہ، بالکل نقطہ، اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں کہ لاکھوں زمینیں اس کے اندر چلی جائیں تو غائب ہو جائیں۔ آپ کی زمین کا ڈائیمیٹر ہے 13,000 کلومیٹر اور سورج کا 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کی کتنی زمینیں سورج میں چلی جائیں تو پتہ ہی نہ چلے، ختم ہو جائے۔ اور ہم 120 گز کے پلاٹ کے لیے لڑ رہے ہیں یہاں پہ نا، بھائی بھائی کے گریبان پکڑ رہا ہے، مکے مار رہے ہیں، لڑ رہے ہیں جانوروں کی طرح اتنے سے پلاٹ پر۔ ارے بھائی کائنات میں بڑی وسعت ہے۔ پھر جب میں نے وہ دیکھا تو میں نے کہا ارے یار اتنا بڑا سیارہ، یعنی اتنا بڑا ایک سیارہ ہے جو ہڈن ہے، اس پہ سورج کی روشنی نہیں جاتی اندھیرے میں، لیکن وہ سائنسدانوں نے اس کو دریافت کیا جس کا ڈایامیٹر کئی ارب کلومیٹر ہے، ارب کلومیٹر، یعنی وہ کہتے ہیں اس میں کروڑوں سورج بھی داخل ہو جائے تو پتہ ہی نہ چلے کہاں گئے۔ اب اس میں اگر پلاٹنگ ہو جائے، پوری دنیا کے لوگوں کو بڑے بڑے پلاٹ ملیں گے نہیں ملیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے نبی نے حق فرمایا۔ تو مجھے یقین حاصل ہوا ان چیزوں کو دیکھ کر، یقین تو پہلے ہی تھا، یعنی اعتقاد میں اضافہ ہوا۔ اب یہ میں نے قرآن پڑھا تو یہ اعتقاد مجھے اتنا تو حاصل نہیں ہوا تھا، اس میں تفصیل نہیں تھی، حدیث پڑھی اس میں بھی تفصیل نہیں تھی، لیکن جب میں نے سائنس کا مطالعہ کیا تو میرے نبی کے فرمان کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی، اور میں نے کہا واہ۔ سرکار فرماتے ہیں دجال جب آئے گا تو ایک دن میں پوری دنیا کا چکر لگا لے گا۔ لوگ حیران، یار کیسے لگائے گا؟ آج آپ دیکھ لیں، اتنے زبردست طیارے ایجاد ہو گئے کہ اپنی آواز سے کئی 100 کلومیٹر آگے جاتے ہیں، آواز بعد میں آتی ہے ان کی۔ اور یہ جو خلائی شٹل بھیجتے ہیں، یہ 1 سیکنڈ میں بعض اوقات کئی ہزار کلومیٹر طے کرتی ہے 1 سیکنڈ میں، کیونکہ جب آپ خلا میں چلے جاتے ہیں تو گریوٹی نہیں ہے، یہاں تو آپ کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو گرتی ہے۔ آپ کو وزن کیوں لگتا ہے؟ یہ گریوٹی کی وجہ سے لگتا ہے نا، وہ کھینچ رہا ہوتا ہے تو اس سے وزن بنتا ہے۔ اور پھر ریزسٹینس ہے، جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو ہوا لگتی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں اسکوٹر چلا رہے ہوں تو آپ کے بعض اوقات تیز ہوا میں اسکوٹر ڈاواڈول ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ اسپیس میں چلے جاتے ہیں ہوا ختم، کوئی ریزسٹینس نہیں، گریوٹی ختم،
تو اس میں اگر آپ ایک پتھر لے کر نا یوں پھینکیں، آپ جس رفتار سے پھینکیں گے وہ چلتا ہی رہے گا، رفتار کبھی کم نہیں ہوگی۔ رفتار کب کم ہوتی ہے؟ جب گریوٹی ہوتی ہے، وہ کھینچ کے رفتار کو کم کر کے آپ کو ساکن کر دیتی ہے، اوپر ہے ہی نہیں۔ ایک پتھر پھینک دیں آپ، چلتا رہے گا کئی سو سال تک اسی سپیڈ میں۔ تو انہوں نے پھر ایسی خلائی شٹلز ایجاد کی ہیں کہ وہ اس کو ایک دم چلاتے ہیں، تو وہ جس سپیڈ سے آپ نے چلایا اب وہ اس سپیڈ سے سفر کرتی رہے گی۔ تو اب ہمارے نبی کا فرمان دیکھیں، ثابت ہوا۔ سرکار نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ مرد جب گھر میں داخل ہوگا تو اس کے جوتے کا تسمہ بتائے گا کہ اس کے گھر والوں نے اس کے پیٹھ پیچھے کیا کیا۔ لوگ حیران، یہ تسمہ کیسے بتائے گا؟ آج ہڈن کیمراز لگا دیے گھر میں، ریکارڈرز لگا دیے گئے، شوہر گھر میں آتا ہے وہ ریکارڈنگ دیکھتا ہے، بیوی کے پاس کون ملنے آیا کون نہیں، سب پتہ چل جاتا ہے۔ دیکھیں کب نبی نے فرمایا اور آج اس کی تصدیق۔ سرکار نے فرمایا آخری زمانہ ہوگا جانور بولیں گے۔ خیر کیسے بولیں گے؟ آج موویز دیکھیں، جانور بول رہے ہیں ان کے اندر، کتے کو بھی بلواتے دکھا دیں گے، بلی کو بھی، اور ویسے بھی آپ دیکھیں طوطا بولتا نظر آئے گا، چمپینزی بندر کو سکھا دیے ہیں، اس پہ تو موویز بنا دی انہوں نے، اور عنقریب اور آپ دیکھیں گے جانور بولے گا۔ سرکار نے فرما دیا آج بول رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو علوم ہیں یہ سب اللہ کے علم ہیں، ان کو اسی انداز سے آپ سیکھیں اچھی نیت کے ساتھ، تو سب یہ دینی علوم ہے، یاد رکھیں ان پہ دینی علم کا اطلاق ہوگا۔ ورنہ یہ بھی آپ سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نااہل کو علم سکھانے کی مثال ایسی ہے جیسے سور کے گلے میں موتی کا ہار ڈال دینا۔ اگرچہ بعض نے اس حدیث کی صحت پر کلام کیا لیکن حدیث موجود ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اور ایک روایت کے مطابق جو علم اس لیے سیکھے تاکہ وہ لوگوں پر رعب جمائے اور اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرے، اس کی آخرت برباد ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک طالب علم قرآن سیکھ رہا ہے، حدیث سیکھ رہا ہے، فقہ سیکھ رہا ہے، لیکن فاسد ارادے کے ساتھ کہ عالم بنوں گا، اس کو پھر ذلیل کروں گا، اس کو ذلیل کروں گا، پیسہ کماؤں گا، میرے نام کے نعرے لگیں گے۔ اس کا یہ دین سیکھنا دین نہیں ہے، دنیا ہے، جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیے، یونیورسٹی میں پڑھنے والا ایک نوجوان اگر اچھی طرح تحقیق کرتا ہے اور اس علم کو اس لیے سیکھتا ہے تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو، تو وہ بھی علوم دینیہ میں سے ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ جو اس طرف آ گئے یونیورسٹی کالج کی طرف، انہوں نے کہا دینی علم سیکھنا بیکار ہے، اور جو اس طرف آئے انہوں نے ان علوم کو بیکار قرار دیا۔ میری خواہش ہے اگر اللہ نے کبھی مجھے موقع دیا، میں چاہتا ہوں کہ دنیاوی، جس کو آپ دنیاوی کہتے ہیں میں تو اس کو دینی علم ہی کہتا ہوں، میرا اللہ کا علم، ان کو ملا کر پھر ایک سلیبس مرتب کرنا چاہیے۔ تب انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کا عالم بھی ہوگا، بڑا سائنسدان بھی ہوگا، زبردست قسم کے سائنسدان۔ میں کہتا ہوں اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ ہو، سافٹ ویئر بناؤ۔ انڈیا والوں نے آئی ٹی کے شعبے میں سافٹ ویئر بنا کر اتنا پیسہ کمایا ہے کچھ انتہا نہیں، ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہمارے نوجوان ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 2-2 گھنٹے فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں اپنی توانائیاں ضائع کرتے ہیں؟ کورسز کریں آئی ٹی کے، ٹیم ورک کریں، اپنے ملک کے لیے کچھ کام کریں، اپنے ملک کو ترقی دیں، اچھے سافٹ ویئر تیار کریں، بہترین ایکسپورٹ ہوتی ہے الحمدللہ۔ وہ لوگ لیں گے آپ متعارف کرائیں اس کو، انٹرنیٹ کے اوپر لیے جائیں گے، پیسہ آپ کے ملک میں آئے گا، آپ کا ملک ترقی کرے گا۔ اپنے آپ کو کیوں ضائع کرتے ہیں؟ فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے لڑکیوں سے دوستیاں کر کے، خواہ الٹی سیدھی چیٹیں کر کے گھوم رہے پھر رہے، ون ویلنگ کر رہے ہیں، کیا فائدہ ان کا؟ دین سیکھیں اور دنیاوی علوم سیکھیں، ارننگ بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کی محنت کام آئے گی، آپ کا مسلک اور ملک اور دین مضبوط ہوگا۔ اور انشاءاللہ ہمارا جب ادارہ بڑا بنے گا، میرا ارادہ ہے میں اس طرح کی چینجنگز لاؤں گا انشاءاللہ، جتنا اللہ نے مجھے